بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سہیل عباسی اور میں ہوں سہیل عباسی۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ ناظرین، شاعری کی دنیا کے در نیاب، شعر و ادب کا بے تاج بادشاہ اور اردو ادب کا نایاب ستارہ راحت اندوری صاحب آج اپنے جسم سے حرارت کھو بیٹھے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ جس طرح مرزا غالب اور میر تقی میر کو اردو ادب کے بڑے شاعر مانا جاتا ہے، اس طرح ہندوستان کے ادر راحت اندوری نے اپنی شاعری کے ذریعے اور اردو ادب میں ایک بڑا مقام حاصل کیا اور اس کی اہمیت کو ہندوستان میں اجاگر کیا۔ اس وجہ سے اردو ادب میں اس نایاب گوہر کو بہت اہمیت حاصل ہے اور انہیں ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد بھی کیا جائے گا۔ انہی خدمات کی بنا پر انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ پدماوتی ایوارڈ بھی ان کو حاصل ہے۔ اردو ادب میں انہوں نے جو کام کیا ہندوستان کے اندر، اسی وجہ سے ہمیں ان سے محبت بھی ہے۔ حالانکہ وہ ہندوستانی ہیں اور مسلم ہیں، لیکن اردو کے لیے انہوں نے بہت خدمات انجام دی۔ اسی وجہ سے پاکستانی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ قومی لینگویج ہے، نیشنل لینگویج ہے۔ اور جس طرح علامہ اقبال جیسے بہترین مفکر اور شاعر کے جو اشعار ہیں وہ ہم نوجوانوں کو کانفیڈنس اور ان میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، اسی طرح راحت اندوری نے ہماری لینگویج کے لیے بہت بہترین کام کیا، اس لیے ایز اے یوتھ ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ کچھ بہترین اشعار جو راحت اندوری صاحب کے قلم سے ماخوذ ہیں وہ آپ کی نظر ہیں کہ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو، جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہو جاتے ہیں، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا۔ 2-3 اور اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، وہ آپ کو بھی پسند آئیں گے۔ آپ کو سناتا ہوں کہ ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر طوفان کا مزہ لیتا، ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر طوفان کا مزہ لیتا، مگر بیچارے دریا کو اتر جانے کی جلدی تھی، مگر بیچارے دریا کو اتر جانے کی جلدی تھی۔ گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے، گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے، اب کوئی راہ دکھا دے کہ کدھر جانا ہے، اب کوئی راہ دکھا دے تو کدھر جانا ہے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، ہم سے پہلے بھی کئی مسافر گزرے ہوں گے۔ اس شعر میں وہ اتنا بہترین کام کر کے بھی وہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس دنیا میں، حالانکہ انہوں نے بہت بہترین کام کیا اپنی زندگی میں۔ شعر سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم سے پہلے بھی مسافر کہیں گزرے ہوں گے، کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹاتے جاتے، کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹاتے جاتے۔ آج ظاہری لحاظ سے تو وہ ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن اردو ادب میں ان کی خدمات اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔